إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی بزرگی اور ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام ہو ساقی کوثر شفیع محشر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلوات کے بعد سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام حاضرین کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم جہاں بھی رہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں. یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ اسی میں اس کی نجات ہے اور اسی میں اس کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی ہے. برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے قدم بقدم بڑا ہوتا رہتا ہے تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے اندر اس کے بچپن کی تربیت کا بہت بڑا عمل اور دخل ہوتا ہے. ایک آدمی جب دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہے تو وہ انہی چیزوں پر، وہ انہی سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہے جن سیڑھیوں کی طرف اس نے پہلا قدم بڑھایا تھا. لہذا اگر کسی بھی بچے کی اگر بچپن میں جس چیز کی تربیت کر دی جائے، وہ تربیت اس کے اندر، اس کے ذہن و دماغ میں نقش ہو کر رہ جاتی ہے، اور بچپن کی تربیت اس کے جوانی میں، اس کے بڑھاپے میں، بلکہ عمر کے ہر مرحلے میں اس کو بچپن کی تربیت کام آتی ہے. آپ تربیت کے بہت سارے فوائد جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں
کہ ایک انسان، خواہ وہ کوئی بھی انسان ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، اس کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ایک تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تو ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں آخر کس بات پر ہمیں تربیت دی ہے، اور ہمیں کیا ایسی چیز بتائی ہے جس پر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں؟ تو اس بارے میں سب سے اہم چیز، جس چیز پر کوئی آدمی اپنے کسی بچے کی تربیت کرے، وہ ہے توحید کی تربیت۔ توحید کی تربیت، کیونکہ توحید یہی مقصد حیات ہے۔ جب کوئی شخص دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، اس کو سن رشد کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے، تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ لیکن جب آپ کسی بھی بچے کی تربیت توحید پر کریں گے تو اس کے ذہن کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اس کے دماغ کا ایک بہت بڑا سوال آپ حل کر چکے ہوں گے کہ تمہاری پیدائش کا صرف اور صرف مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، تمہاری پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی توحید ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بھائیوں، توحید پر بچوں کی تربیت یہ بچوں کے بہت سارے مسائل کا حل ہے۔ اور اسی طرح سے بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر توحید کی تربیت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری اس جسم کا کہ یہ جو پیشانی ہے، اس جسم کا جو یہ انجن ہے، یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے جھک سکتا ہے۔ یہ انجن صرف اور صرف پورے جسم کو ایک ہی پٹری پر لے کر چل سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھک سکتی ہے۔ برخلاف ان لوگوں کے جو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ان کی پیشانیوں کو آوارہ کر دیتے ہیں کہ جب جس بھی عبادت خانے سے گزرے وہاں پر سر جھکاتے گزرے، تو ایسے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے دل کا، ان کے دماغ کا، ان کے عقیدے کا یہ حال ہوتا ہے، تو یہی معاملہ ان کے زندگی کے ہر امور میں پیش آتا ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے جھکتے پھرتے ہیں۔ لیکن جب ایک بچے کی تربیت توحید پر ہوگی، ایک بچے کی تربیت اس بات پر ہوگی کہ اسے صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے آگے جھکنا ہے، تو اس کے اندر وہ غیرت پیدا ہوگی، اس کے اندر عزت نفس اس قدر پیدا ہوگی کہ وہ کبھی ہر غیر نتھو خیرے کے سامنے جھکنے سے کترائے گا، اس کی فطرت اندر سے اس کو منع کرے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت توحید پر کریں۔ اور یہ مسئلہ علماء اہل سنت نے، جو علماء سلف ہیں، انہوں نے اپنی عقیدے کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اس عنوان سے کہ ما اول واجب علی المکلف، کہ ایک شخص جو مکلف ہوتا ہے، جو اپنی بھلائی برائی پہچاننے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے کیا چیز واجب ہوتی ہے؟ کیا بھلائی برائی کی عمر کو پہنچتے ہی اس پر نماز واجب ہے، اس پر دنیا کے اور کام واجب ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، ایک بچہ جو سن رشد کی عمر کو پہنچتا ہے تو جو چیز اس کے اوپر سب سے پہلے واجب ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے کہ وہ کلمہ توحید کا اقرار کرے، وہ شہادتین کی گواہی دے۔ یہ تمام علماء عقیدہ نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اول واجب علی المکلف شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اور اسی طرح سے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید علامہ ابن القیم نے ایک کتاب تحفۃ المولود باحکام المولود، جو نو مولود بچے ہوتے ہیں ان کے احکام کے سلسلے میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب اذا کان وقت نطقهم فلیلقنوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جب ان کے بولنے کی عمر ہو جائے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ جب بچے کے بولنے کا وقت آ جائے ابھی وہ اپنے منہ سے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی نکالنا شروع کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ہم اس کو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی تلقین کریں، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تلقین جو اس کے بچپن میں اس کے کانوں سے ٹکرائے گی تو اسے مجبور کرے گی کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کے کانوں میں یہ بات زندگی کے ہر مرحلے میں گونجے گی کہ وہ کون ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی طرح سے اس کی زندگی ایک جہت میں ہوگی، اس کی زندگی ایک لائن پر ہوگی، اس کی زندگی کبھی بھی بکھراؤ کا شکار نہیں ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ تم ان لوگوں کی رہنمائی کی پیروی کرو۔ ان لوگوں کی رہنمائی کی پیروی کرو سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم نے تم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں بھیجے، ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تم پیروی کرو، اور تمام انبیاء کرام آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی توحید پر تربیت کرنے کے کس قدر خواہش مند ہوا کرتے تھے، کس قدر حریص ہوا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ممانعت کے باوجود اپنے بیٹی کی ہدایت کے لیے دعا کی، اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا کی، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ آئیے چلتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا دوبارہ آباد ہوئی اور ابو الانبیاء کہے جانے والے حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم کا دور آیا، تو انہوں نے بچوں کی تربیت توحید پر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ آپ کی زندگی جہاں قربانیوں سے بھری ہے، آپ کی زندگی جہاں بہت سارے مارکوں سے بھری ہے، آپ کی زندگی جہاں کفر و شرک سے نبرد آزمائی میں بھری ہوئی ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بچوں کی تربیت پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سماج اور معاشرے میں اخلاقی قدروں کو بڑھانے پر، اور اسی طرح سے گھریلو اور معاشرتی آداب کو فروغ دینے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، اور مجھے اور میرے بال بچوں کو بچا لے، أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ ہم بت کی پرستش کریں۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں توحید کا معنی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ توحید کی سب سے بڑی ضد کیا ہے؟ شرک ہے۔ توحید کو ختم کرنے والی جو چیز ہے وہ شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امن کی دعا مانگی، اور امن کی دعا کے فوراً بعد آپ نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے شرک سے بچاؤ کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے محفوظ رکھنا۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ آدمی دنیا کی کوئی اور چیز نہ مانگ کر کے وہ اپنی اور اپنے ذریت کے لیے توحید کی دعا کر رہا ہے۔ میرے دوستو بھائیو، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر اپنے اور اپنی اولاد کی خاطر توحید کے لیے کوشش کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان کی تربیت کا اثر ان کے بچوں میں ہوا، پھر اس کے بعد ان کے پوتوں میں جب یہ تربیت پہنچی تو حضرت اسحاق بن، اس کے بعد جب ان کے پوتوں میں یہ تربیت پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یعقوب
علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کئی بیٹے عطا کیے. آپ کی زندگی میں اپنے بیٹوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. آپ نے اپنے بچوں کو اپنی موت کے وقت اپنے قریب بلایا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا ہے. وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. اور کیا تم وہاں موجود تھے؟ اور کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت کا وقت آ گیا اور یعقوب نے اپنے بچوں کو بلا کر کے کہا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ جانتے ہیں توحید کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وہ سوال ہے، یہ سوال ہے جو ہر والد کو اپنی اولاد سے کرنا چاہیے کہ بیٹا میں نے جو کچھ تمہیں دنیا کے ساز و سامان میں سے دیا لیکن میں اس دنیا سے جاؤں تو تم میرے بعد کیا کرو گے؟ تم میرے بعد کس دین پر رہو گے؟ یہ سوال اتنا فطری سوال ہے کہ ہر والد کے دل میں سوال آتا ہے، خواہ وہ کرے یا نہ کرے. لیکن اللہ رب العالمین نے اگر کسی بھی والد کو اپنی صحیح فطرت پر رکھا ہے تو اس کے دل میں سوال ضرور آتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ ان کے مال کا مستقبل، ان کے علم کا مستقبل، ان کی دنیاوی اور معاملات کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کسی کا سب سے اونچا مستقبل اور سب سے پہلا مستقبل ہوتا ہے اس کے دین کا مستقبل. اور یہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بچے جن کی تربیت ہی بچپن پر توحید پر ہوئی تھی، جن کی تربیت ہی بچپن پر الہ واحد کی عبادت پر ہوئی تھی، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا اور کہا کہ قالوا، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. ہم آپ کے رب کی، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور ہم آپ کے آبا و اجداد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے الہ کی معبود کی عبادت کریں گے، الہا واحدہ جو اکیلا معبود ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم ہم کرتے رہیں گے اور ہم اسی کے پابند ہو جائیں گے، اسی کے پیروکار ہو جائیں گے، اسی کے آگے سر جھکانے والے ہو جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک نبی ہے اور کئی بیٹوں کے باپ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت پوری زندگی کی. انہوں نے اپنے بچوں کو صرف موت کے آخری وقت میں بلا کر کے توحید کے بارے میں یا ما تعبدون من بعدی کا سوال نہیں کر دیا تھا، بلکہ ان کی تربیت زندگی کے ہر مرحلے میں ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ وعلی نبینا افضل الصلاۃ والتسلیم مصر پہنچے اور مصر کے قید خانے میں جب ان کے قیدی ساتھیوں کے ساتھ کچھ گفتگو ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ بچپن ہی میں جو بچہ غائب ہے اور وہ مختلف مرحلوں سے گزرا ہے، وہ کفار و مشرکین سے بھی گزرا ہے، وہ عباد اور زاہدوں کے پاس سے بھی گزرا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذہن و دماغ میں کس چیز کا زیادہ اثر ہوگا؟ اس کے ذہن و دماغ میں اس کے والد کی اس تربیت کا زیادہ اثر ہوگا جو اس نے بچپن میں پائی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام قید خانے میں پہنچے تو وہاں اپنے ایک قیدی بھائی سے سوال کرتے ہیں یا صاحب السجن، اے جیل کے میرے ساتھی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ مختلف قسم کے، ان کا سوال ہے کہ کیا یہ مختلف قسم کے جو رب ہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اللہ واحد
جو قہار ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ یہ سوال میرے بھائی اور دوستوں، یہ سوال مجبور کرتا ہے انسان کو توحید اپنانے پر. کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بچپن ہی سے توحید پر تربیت دی تھی. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس کا نام لقمان رکھا ہے. سورہ لقمان میں اللہ کے ایک نیک بندے حضرت لقمان کا ذکر ہے. حضرت لقمان جن کی شہرت آپ جانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جیسا کہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی. اور یہیں سے حضرت لقمان کی شہرت ہو گئی کہ حضرت لقمان کو اللہ رب العالمین نے بہت سارا علم و حکمت عطا کیا تھا، اور یہ اسلام سے قبل زمانے سے ہی مشہور شخصیت رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ملک کی تعین نہیں کی وہ کس ملک کے ہیں، لیکن آپ جب ان کی تحقیق کریں گے تو دیکھیں گے دنیا کی مختلف تہذیبیں ان کو اپنے پاس کھینچ رہی ہیں. یونان کے لوگ اپنے یونان کا سارا علم و فلسفہ ان کے نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تہذیب یونان یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے علم حکمت پر کھڑی ہے. سوڈان کے لوگ وہ حضرت لقمان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت لقمان سودانی کون سے تھے. مصر کے لوگ جو علم و حکمت میں بہت آگے تھے انہوں نے بھی حضرت لقمان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت لقمان کو اللہ رب العالمین نے حکمت عطا کی تھی. اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا نام، علم و حکمت کا یہ پہاڑ جب اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے قرآن پاک میں کہ حضرت لقمان جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ غور کرنے کا مقام ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. حضرت لقمان جو علم و حکمت میں اتنا اونچا مقام رکھتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحت کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا ہے، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ زمین پر چلنا کیسے ہے. لیکن شروعات کرتے ہیں تو صرف توحید سے شروعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے. میرے دوست اور بھائیوں، تو تربیت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بچے کو بچپن سے سکھایا جائے تو وہ اسی پر نشو و نما پاتا ہے اور یہ نشو و نما ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مختلف نبیوں کا ذکر کیا. تمام نبیوں کے قصوں میں ایک چیز جو قدر مشترک نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی توحید پر تربیت دی. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت توحید پر کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
برادران اسلام، بچوں کی توحید پر تربیت کے سلسلے میں خود ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھری پڑی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جن بچوں کو آپ نے اپنی زندگی میں تربیت دی ہے، ان میں سے سب سے نمایاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں، جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے اور جن کو بحر العلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم کا سمندر تھے، وہ ترجمان القرآن تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دیا تھا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ فی التأویل۔ اللہ رب العالمین اس کو دین کا فقیہ بنا دے اور اس کو تفسیر کا علم دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ جب آدمی کسی کی سواری پر ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے، یہ تنہائی کا موقع ہوتا ہے، یہ قربت کا موقع ہوتا ہے۔ اس وقت کہی ہوئی بات انسان ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیتا ہے، اور یہی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے فرمایا اور کہا کہ یا غلام، اے بچے، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اوامر ہیں ان کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی مشہور روایت ہے اور یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ جن علماء نے بچوں کی حفظ کے لیے حدیثیں لکھی ہیں انہوں نے اس حدیث کو ضرور رکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم کبھی مانگنا تو تم اللہ سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ اور یہ جان لو کہ اگر پوری کی پوری قومیں مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، اور اگر یہ تمام کی تمام قومیں مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو یہ صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس نصیحت میں کیا ہے؟ اس نصیحت میں صرف توحید ہی توحید ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسرے صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں سواری پر ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل جن کے علم و حکمت کا مقام تمام صحابہ کرام میں مسلم ہے، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نصیحت کرنی شروع کی تو کیا کہا؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی اکیلے عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں جس بات کی تلقین کی، جس بات پر ان کی تربیت کی، وہ یہی توحید ہی تو ہے۔ اور یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا اتنا اہم حکم بتایا، کہا کہ آگے پوچھا کہ اور اللہ پر لوگوں کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب لوگ ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے تو اللہ کا حق یہ ہے، تو اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب نہ دے۔ عقیدے کی اور توحید کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول کہیے تو میں حدیث لوگوں کو پھیلا دوں،
لوگوں میں نشر کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، رہنے دو، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگ عمل کریں۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عمر کے آخری وقت میں اس حدیث کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری دے دی، اس وجہ سے کہیں علم چھپ نہ جائے۔ تو یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے جو اوائل کے بچے تھے، اس امت میں صحابہ کرام کے زمانے میں جو بچے تھے، وہ صحابہ کرام جو چھوٹے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا ہی درس دیتے تھے، ان کی تربیت توحید پر ہی کرتے تھے۔ اور حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن عباس کے علاوہ تمام صحابہ کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قسم کی تربیت مشہور ہے۔ اور یہ دونوں صحابہ دراصل علم کے اونچے مقام پر تھے، اس لیے ان کا واقعہ نقل کیا۔ اور اسی طرح سے اسلاف امت کے اگر ہم قصے دیکھیں تو تمام اسلاف امت کی سیرت اور ان کی زندگی بھری پڑی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف توحید پر ان کی تربیت کرتے تھے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور کہنی ہے کہ اس دور میں ابھی حالیہ کچھ دنوں میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اہانت آمیز حرکت کی گئی ہے، اس پر بھی ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کے بارے میں بھی بتائیں، ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں۔ اور آیت کریمہ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا۔ اس آیت کا مفہوم بتائیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمہارے ماں باپ بھائی بہن، تمہارے اموال، تمہاری جائیداد اور تمہاری گاڑیوں، حتیٰ کہ تمہارے نفس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہمارے ماں باپ کے ناموس اور ان کی عزت سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ درس ہمیں اپنے بچوں کو دینا چاہیے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام لوگ یا وہ لوگ جو فحاشی اور عریانیت پھیلاتے رہتے ہیں، جن کے یہاں خود اپنے ماں باپ کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کا گھر تباہ ہے، جن کا گھر ٹوٹ رہا ہے، ان کے ماں باپ جو ہے در در بھٹک رہے ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام سمجھیں گے؟ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم تو سمجھیں، ہم جو ان کے امتی ہیں، ہم تو سمجھیں، ہم تو اپنے بچوں کو سمجھائیں اور اپنے بچوں کی تربیت حب نبی پر بھی کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے اندر جاگوزی کریں۔ یہی بات کہنی تھی۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.